آج ہم ایسے عظیم شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنے لوگوں، اپنی قوم اور اپنے وطن کی خاطر اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزارے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں نیلسن رولیلہلالہ منڈیلا کے بارے میں۔ نیلسن رولیلہلالہ منڈیلا ساؤتھ افریقہ میں 18 جولائی 1980 میں کوسا زبان بولنے والے تھیمبوک قبیلے میں پیدا ہوئے۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ ایک دن امن کا نشان بن جائے گا۔ ان کے والد کا نام گندلا ہینری جبکہ والدہ کا نام نوکاپینو سینکنی تھا۔ انہیں اپنے خاندان میں مدیبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا جبکہ ان کا پیدائشی نام رولیلہلالہ تھا، جبکہ نیلسن نام رولیلہلالہ منڈیلا کو ان کی اسکول ٹیچر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ منڈیلا اپنے خاندان میں اسکول جانے والا پہلا بچہ تھا۔ چنانچہ جب منڈیلا 9 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ منڈیلا کے والد تھیمبوک قبیلے کے مشیر تھے، اس لیے منڈیلا کے والد کی وفات کے بعد اس وقت کے مشیر نے منڈیلا کو گود لے لیا۔ نیلسن منڈیلا نے 1943 میں ANC یعنی افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے وہ صرف ایک کارکن تھے، تاہم بعد میں وہ ANC یوتھ لیگ کے بانی اور صدر بنے۔ قید کے کئی برسوں کے بعد بھی وہ اس تنظیم کے صدر رہے۔ انہوں نے 1944 میں پہلی شادی ایولین میسی سے کی، لیکن 1957 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس شادی سے ان کے 3 بچے ہوئے۔ منڈیلا نے اس سے پہلے وکالت پڑھی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیر تھیمبوک کے ساتھ مل کر جوہانسبرگ میں آفس کھولا اور وکالت کی پریکٹس شروع کی۔ منڈیلا نے اپنے دوست تھیمبوک کے ساتھ مل کر نسل پرستی کے اس نظام کے خلاف مہم چلائی جسے سفید فام افراد پر مشتمل جماعت نیشنل پارٹی نے سیاہ فام افراد پر مسلط کیا تھا۔ 1956 میں منڈیلا اور 155 دیگر کارکنوں پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ یہ مقدمہ 4 سال تک جاری رہا اور اس کے بعد 1960 میں یہ مقدمات خارج کر دیے گئے۔ نسل پرستی کے خلاف مزاحمت اس وقت بڑھی جب ملک میں ایک نیا قانون بنا۔ اس نئے قانون میں سیاہ فام لوگوں کو رہائش اور روزگار کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ 1958 میں منڈیلا نے میڈی گزیلا سے دوسری شادی کی، جنہوں نے بعد میں اپنے شوہر کی قید سے رہائی کی مہم میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ شادی بھی 1996 میں اختتام کو پہنچی۔ دوسری جانب ANC کو 1960 میں کالعدم قرار دے دیا گیا اور منڈیلا روپوش ہو گئے۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید بڑھ گیا اور 1960 میں یہ تناؤ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ ساؤتھ افریقہ میں پرامن مزاحمت کے خاتمے کا باعث بنا۔ اس وقت منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد اور انتشار کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے جیسے الزامات لگائے گئے۔ کمرہ عدالت میں ANC کے نائب صدر منڈیلا نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ایک آزاد جمہوری حکومت بنانا چاہتے ہیں جس میں سب کو برابر حقوق دیے جائیں گے، لیکن 1964 میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1968 اور 1969 میں 2 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا یہ کہ منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہوا۔ دوسرا، نیلسن منڈیلا کا بڑا بیٹا ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن منڈیلا کو ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں 18 سال تک روبن آئلینڈ کی جیل میں قید رکھا گیا، پھر 1982 میں اولڈز مور کی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ منڈیلا کی قید کے دوران ANC اور دوسرے سیاہ فام افراد نے حکومت سے جنگ جاری رکھی اور اسی مزاحمت کے دوران کئی لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ 1980 میں اولیر تھیمبوک نے منڈیلا کو رہا کروانے کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا، جبکہ وہ خود جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بین الاقوامی کمیٹی نے ساؤتھ افریقہ کی نسل پرست حکومت کے خلاف 1967 میں لگائے جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا۔ اس دباؤ کا نتیجہ 1990 میں سامنے آیا جب ساؤتھ افریقہ کے نئے صدر FWD کلارک نے ANC پر عائد پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بغیر کسی شرط کے رہا کرنے کا اعلان کیا۔ I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. اس طرح پورے ملک میں ایک جمہوری لہر دوڑ اٹھی۔ منڈیلا نے 1992 میں اپنی بیوی وینی کو اغوا اور تشدد کے الزامات میں سزا ملنے کے بعد طلاق دے دی۔ دسمبر 1993 میں نیلسن منڈیلا اور FWD کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری الیکشن ہوئے جس میں تمام نسلوں کے افراد نے ووٹ ڈالے اور منڈیلا بھاری کثرت سے الیکشن جیت گئے اور انہیں ساؤتھ افریقہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی بے گھر افراد کے لیے گھروں کا انتظام کیا۔ انہوں نے حکومتی کام نائب صدر کو سونپ دیے جبکہ وہ خود ساؤتھ افریقہ کی بین الاقوامی ساکھ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ 18 جولائی 1998 میں منڈیلا نے اپنی 80ویں سالگرہ پر موزمبیق کے سابق صدر کی بیوہ ریکا مچل سے تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے۔ عہدہ صدارت چھوڑنے کے بعد انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ منڈیلا نے 2010 کے فٹ بال کے عالمی کپ کی میزبانی ساؤتھ افریقہ کو دلوانے میں بڑا کردار ادا کیا۔
منڈیلا پھیپھڑوں میں انفیکشن کی وجہ سے طویل عرصے سے زیر علاج تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے نیلسن منڈیلا 5 دسمبر 2013 کو 95 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔